ہم کیا غدار ہیں؟ ہم نے کیا کوئی آزاد بلوچستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے؟ ہمیں انہوں نے جو ہے نا جلسہ کرنے کی جو ہے نا اجازت نہیں دی۔ ایک ریاست ہے لیکن ایک ریاست میں دو دستور چل رہے ہیں۔ اپنے الفاظ میں اسے چنتخب کہوں گا، منتخب نہیں کہوں گا۔ علی بابا 40 شور کا جو ٹولہ ہے ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ہمیں ایک ڈی ایس پی فون کر کے واٹس ایپ پہ کہتا ہے کہ آپ کی NOC ہم نے مسترد ہو گئی ہے۔ سی پی کی تیاری کر رہی ہے، ہم جائیں گے عدالت کا دروازے پہ دستک دیں گے۔ ہمارا آج کا پریس کانفرنس اس حوالے سے ہے کہ ہم نے 16 مئی کو ڈپٹی کمشنر صاحب کو اپلیکیشن دی یوم تکبیر کے حوالے سے، اور شہداء جو ہیں ہمارے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے ہم نے اپلیکیشن دی کہ ہم ریلوے آخری گراؤنڈ میں ایک جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ اپلیکیشن وہاں سے ڈپٹی کمشنر صاحب نے اسی دن پروسیس میں ڈالا، اور وہ اپلیکیشن ہمارے DIG آفس تک پہنچ چکی۔ پھر اس کے بعد ہم اس کا ہر دن جو ہے نا اسٹیٹس معلوم کرتے رہے۔ جو ڈسپیچ نمبر ہے جہاں جہاں سے وہ ڈسپیچ ہوتا رہا تو تمام ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری پارٹی PTI جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ہمیں انہوں نے جو ہے نا جلسہ کرنے کی جو ہے نا اجازت نہیں دی۔ اس ملک میں ایک ریاست ہے لیکن ایک ریاست میں دو دستور چل رہے ہیں، اور دو دستور جب تک ختم نہیں ہوگے یہ ریاست مستحکم نہیں ہو سکتی۔ میں اس پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ تمام دوستوں سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا کہ اسی آخری گراؤنڈ میں یہ جو منتخب حکومت ہے یہ منتخب نہیں ہے۔ منتخب حکومت وہ ہوتی ہے کہ جسے عوام منتخب کرے اپنے ووٹ کے ذریعے۔ یہ وہ حکومت ہے جن کو چنا گیا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں اسے منتخب کہوں گا، منتخب نہیں کہوں گا۔ اسی آخری گراؤنڈ میں اس منتخب حکومت نے جو جلسہ کیا، پورے شہر کو انہوں نے بلاک کیا، پورے ٹریفک جام کر دیا، لیکن کوئی اس قسم کی مشکلات نہیں تھی امن امان کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے۔ اس کے بعد اسی ریلوے آخری گراؤنڈ میں دوسری سیاسی پارٹی نے جو ہے نا اپنا جو ہے نا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پورے بلوچستان سے بچوں کو، بوڑھوں کو پکڑ کے جو ہے نا وہ لے کے آ گئے، اور پورا شہر جو ہے نا 1.5 دن تک جام رہا۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے اپلیکیشن دی تو ہمارے لیے جو ہے نا ہمیں صرف اور صرف جو دفتر کے چکر لگائے گئے اور دفتروں کی سیڑھیاں ہم سے گنوائی گئی ہیں۔ بلوچستان میں PTI نے پچھلے الیکشن میں جو کارکردگی دکھائی وہ آپ سب دوستوں کے سامنے ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ہم پریس کانفرنس کے توسط سے بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اعلیٰ عدلیہ سے، چیف جسٹس آف بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اس کا نوٹس لیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اس پریس کانفرنس کے بعد ہماری اپنی وکلا ٹیم CP کی تیاری کر رہی ہے، ہم جائیں گے عدالت کا دروازے پہ دستک دیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا۔ جس طریقے سے اس منتخب حکومت نے اس ملک کا جو حال کر دیا ہے، نہ ہماری معیشت رہی، نہ ہمارا امن و امان رہا، نہ ہماری سفارت رہی، نہ ہمارے خارجہ پالیسی رہی، کہاں تک انہوں نے اس ملک کو کہاں تک پہنچایا انہوں نے۔ PTI پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہے۔ ہمارے قائد چیئرمین، قائد عوام عمران خان نیازی، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، لیکن ہم پہ مسلط کردہ یہ جو علی بابا 40 چور کا جو ایک ٹولہ ہے،
انہوں نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے ہمارے ملک کے تمام اداروں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن ایسا نہیں چلے گا. پی ٹی آئی نے جتنے ظلم سہا، جتنے جبر سے ہیں، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پی ٹی آئی کا ایک ورکر یہ نہیں چاہتا 25 کروڑ عوام، جس میں 95% لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. 25 کروڑ عوام نے صدر نہیں بننا، وزیر اعظم نہیں بننا. وہ صرف اور صرف اس ملک میں ملکی آئین کے لیے، رول آف لا کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے، ملکی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے یہ عوام یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے. جس طرح عوام کو زدوگوب کیا جا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، کیا یہ سب عوام نے جو ہے نا انہوں نے ایم پی اور ایم ایل اے بننا ہے؟ نہیں بننا. انہوں نے صرف اور صرف اس ملک کی دفاع کے لیے، اس آئین کے لیے وہ اپنا خون بہا رہی ہے. اس ملک کی تاریخ میں پی ٹی آئی کی قربانیاں انشاءاللہ تا قیامت لکھی جائیں گی. جس طرح پی ٹی آئی نے، ہمارے ورکروں نے قربانیاں دی ہیں. اس وقت ہمارا صوبائی صدر جو کہ کراچی میں زیر علاج ہے، پچھلے پریس کانفرنس میں وہ تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہ جس طریقے سے وہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، وہ ابھی تک جو ہے نا کراچی میں پڑے ہوئے زیر علاج ہے. نہ ان کی ٹانگیں بچی ہیں، نہ ان کا ہاتھ بچے، نہ ان کے سر بچے. ہمارے جنرل سیکریٹری وہ بھی زخمی ہوئے، اللہ نے ان کو صحت دی. ہم خود ان کے ساتھ تھے. اس دن ان کے خود میں ہم لت پت بیٹھا پہنچے. اسی طرح ہمارے پی ٹی آئی کے تمام ورکروں کے خلاف جو ایف آئی آر ہو رہے ہیں، جو دھمکی آمیز کالیں ہمیں موصول ہو رہی ہے، ان سے ہم لوگ انشاءاللہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم صرف اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، ہم اپنے ملک کے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے. یہ جو چور و چکے ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، یہ منتخب حکومت جو اس وقت پاکستان کے عوام پہ مسلط کیا ہوا ہے، انہوں نے ایسے گنونے حرکتیں کی ہیں پوری دنیا کے سامنے. وہ اگر یہ منتخب ہوتے، منتخب وہ ہوا جو پی ٹی آئی نے، عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. 182 نشستوں والے جو ہے نا وہ جیل میں ہیں، وہ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں، اور صرف 18 نشست والے پرائم منسٹر بن چکا ہے. تو یہ جو ظلم بربریت ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم ڈٹ کے اس کو مقابلہ کریں گے. ہمارے حوصلے دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس ملک کی دفاع کے لیے، اس آئین کی دفاع کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے، عوام کے تحفظ کے لیے ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. پولیس بھی ہمارے بھائی ہیں، سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن خدا را جس طریقے سے یہ چور و چکے، یہ منتخب حکومت جو ہم پہ مسلط کی ہے، جنہوں نے مسلط کروائی ہے، ان کو میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہوش کے ناخن لو اور بس کرو یہ سب کچھ. ہماری ایک ریاست ہے، ریاست پاکستان. ریاست کو ان لوگوں نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے ایک فلمی تھیٹر بنایا ہوا ہے. کوئی مذہب کے کارڈ پہ بزنس کر کے چلا جاتا ہے، کوئی کس نام پہ، کوئی کس نام پہ، کوئی کس نام پہ. سب نے اپنی اپنی فلمیں بنا کے اس پہ جو ہے انویسٹمنٹ کر کے پیسے کما کے یہاں سے نکل جاتے ہیں. کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے جنگ و جدل کا ماحول بنا لیتے ہیں، وہ اپنی فلمیں لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے مذہب کے نام کو اچھالتے ہیں، کچھ ذاتی مفاد کے لیے قوم پرستی کو آگے لے آتے ہیں. انہوں نے ہمارے اس عظیم ریاست، عظیم ملک کو ایک فلمی تھیٹر بنائے ہوئے ہیں. لیکن ہم اس طرح چلنے نہیں دیں گے. میں اس پریس کانفرنس کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام عوام کو، ہمارے تمام اداروں کو، کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس دن مرد مجاہد انشاءاللہ باعزت بری ہو کے نکلیں گے. عمران خان اس وقت اقتدار کا اس کے کوئی شوق نہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے، وہ صدر بنے. ہم یہ سمجھتے ہیں، پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ شخص جو اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے، ایک واحد شخص پورے پاکستان میں 25 کروڑ عوام میں جو وہ آزاد ہے. اور ہم اپنے آپ کو یہاں 25 کروڑ عوام میں اپنے آپ کو قیدی محسوس کریں کہ ہم قید میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک شخص کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آزاد ہے، باقی ہم سب قید میں ہیں پچھلے 70 سال سے. ابھی اس کا گراف، اس کا خط، اس منصب، اسے کرسی، چاہے وہ صدر کی کرسی ہو، چاہے وہ وزیر اعظم کی کرسی ہو، اس کا خط ان سے اونچا ہو چکا ہے. 73 سال کی عمر میں اس کو کوئی شوق نہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں. اور جس دن وہ آئیں گے انشاءاللہ
ہمارے ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام ہمارے ملک میں نہیں آ سکتا۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا ہمارے ملک میں امن تحفظ نہیں آ سکتا۔ غریب دن بدن غریب ہو رہا ہے، ملک میں دہشت گردی کی کیا حالت ہے، اور یہ لوگ دیگر تمام چیزوں کو پس پش ڈال کے صرف اور صرف پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے لگے ہوئے دن رات۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ان سے کہ جس سزا کے تحت خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا ہے، جو 9 مئی کے بیانیہ بنایا پوری دنیا کے سامنے، کون سا ثبوت وہ پیش کر چکے ہیں وہاں پہ؟ ایسا کون سا ثبوت، کون سا ایویڈنس ہے کہ وہ اس کو پیش کر سکے کہ 9 مئی جو ہے نا وہ خان صاحب کے کہنے پہ وہ 9 مئی پی ٹی آئی نے کیا ہے؟ کتنے لاکھوں ہزاروں ہمارے اسیران اس ٹائم جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک ثبوت وہ لوگ لا سکیں؟ وہ نہیں لا سکے، کیونکہ وہ تمام ویڈیوز پڑی ہوئی سوشل میڈیا پہ، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی پڑی ہے، پوری دنیا کے دیکھیے کہ 9 مئی کرانے والے کون ہیں، اس کے پس پردہ کس کے ہاتھ ہیں۔ 9 مئی ان لوگوں نے کرایا ہے جن لوگوں کو 9 مئی کا بینیفٹ ملا ہے، اور بینیفٹ انہوں نے لیا ہے، بڑا ڈٹ کے لیا ہے، پروفٹ سمیت لیا ہے بینیفٹ۔ ہمیں 9 مئی کا بینیفٹ نہیں ملا۔ خان صاحب نے اپنی قوم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی ریاستی اداروں کے خلاف بات کریں، خان صاحب نے کبھی نہیں کہا اپنی عدلیہ کے خلاف بات کریں، خان صاحب نے کہیں نہ کہ آپ جو ہے نا عدم تحفظ کو ایک بیان کریں۔ اس نے ہمیشہ کہا ہے، ہمارے بانی چیئرمین مرد مجاہد قائد عوام عمران خان نیازی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، اور ہم ڈٹ کے کہیں گے کہ بالکل یہ فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے۔ لیکن یہ اونچی بلڈنگوں میں، اونچی عمارتوں میں رہنے والے، یہ بلاول ہاؤس میں، ریون ہاؤس میں، اور جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں جو بنی ہیں، اس میں رہنے والے لوگ، وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ جب عوام کا سمندر نکلے گا تو ان لوگوں کو ان اونچی بلڈنگوں کے اندر انشاءاللہ دفن کریں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام روڈوں پہ نکلے گی، آپ کے تمام ایئرپورٹس، تمام ہائی ویز، تمام ریلوے اسٹیشن انشاءاللہ ہم سب بلاک کریں گے، اور ان چوروں کو باغنے نہیں دیں گے۔ ان سے ایک ایک پائی کا، ایک ایک ظلم کا حساب انشاءاللہ اس ملک میں ہوگا، اور یہ ادھر ہی دفن ہوں گے۔ انہوں نے پاکستان کو قبرستان بنایا ہوا ہے، یہ جا کے اپنے بزنس باہر کرتے ہیں، پیسہ باہر ہے، بچے باہر ہیں، تعلیم باہر ہے، جائیدادیں باہر ہیں، اور صرف دفنانے کے لیے ان کو پاکستان لایا جاتا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد بھی یہاں ہیں، ہم بھی یہاں ہیں، ہمارے موجودہ نسلیں بھی یہاں ہیں، آنے والی نسلیں بھی یہاں انشاءاللہ ہوں گی۔ عمران خان نے سب کچھ بیچ باچ کے سب کچھ نے پاکستان میں لگایا ہوا ہے۔ شوکت خانم بنائے، اس کا بڑے جرم ہے، انڈسٹریز بنائے، اس کے بڑے جرم ہے، گھر اس کے یہاں پہ، اس کا مرنا جینا یہاں اس ملک میں ہے، اور آج اس کو جو ہے نا کال کوٹھی میں ڈالا گیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جن لوگوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے، ان کو جو ہے نا اقتدار میں لا کے بٹھایا ہوا ہے۔ خدا را بس کرے، کہاں تک لے کے جانا ہے اس ملک کو، بربادی کی کہاں تک اس کو پہنچانا ہے۔ معیشت دے کے ہمارا بجٹ آئی ایم ایف بنا رہے ہیں، ہمارا بجٹ آئی ایم ایف بنا رہے ہیں۔ سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا بجٹ آئی ایم ایف بنا رہے ہیں، ہمارے حکمران، یہ چنندہ حکومت اتنی بے بس ہو چکی ہے۔ تو میں انشاءاللہ بہت قریب ہم جو ہے نا سی پی لگائیں گے اس حوالے سے۔ یہاں پہ سیاسی منچن بیچنے کے لیے لوگ کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، ان کے لیے اب امن امان کا مسئلہ نہیں ہوتا، صرف پی ٹی آئی کا امن امان کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم عدلیہ کی آزادی پہ بات کریں، عدلیہ کے کسی غلط فیصلے کو اگر ہم ہائیلائٹ کریں تو ہمیں کارڈ پکڑایا جاتا ہے توہین عدالت۔ جو لوگ مذہب کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم مذہب پہ، اسلام پہ بات کریں تو ہمیں کارڈ پکڑایا جاتا ہے کافر۔ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے کسی غلط اقدام کو ہم ہائیلائٹ کریں، یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہے، اگر ہم وہ کام ہائیلائٹ کریں تو ہمیں کارڈ پکڑایا جاتا ہے غدار۔ یہ سارے کارڈ چھپے ہوئے ہیں، ان کے پاس پڑے ہوئے اسٹور، صرف انہوں نے پکڑانا ہے لوگوں کو۔ ہمیں ان کارڈوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری پہچان پاکستانی کی حیثیت سے تھی ہی اور رہے گی انشاءاللہ۔ یہ کارڈ آپ لوگ اپنے پاس رکھیں۔ چلتے میں لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں، توہین عدالت کر دیا، کافر بن گیا اور یہ غدار بن گیا۔ آپ کے کہنے سے ہم توہین عدالت نہیں بنتے، آپ کے کہنے سے ہم کافر نہیں بنیں گے، آپ کے کہنے سے ہم غدار نہیں بنیں گے۔ ہماری جان مان اس ملک میں ہے،
यहाँ पे सियासी बटेरे आ जाते हैं अपनी सियासी मंजिल बेचने के लिए, उनको एनओसी भी मिल जाती है और तमाम इदारे, तमाम फोर्स जो है ना उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़ी होती है। उनको ऐसे वीवीआईपी एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है जैसे वो कश्मीर पता करके आए हुए हैं। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मज़ीद आप लोगों का कीमती वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ इस हवाले से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा कि हमने जिस हवाले से एप्लीकेशन दी है वो आप सब दोस्तों को हमने दी कि हमने जो यूनिवर्सिटी मांगी है रेलवे आदमी ग्राउंड में, उसमें हम जिस हवाले से जलसा करने जा रहे थे, क्या हमारा यक नहीं बनता? हम यूम तकबीर के हवाले से जलसा नहीं कर सकते, हम मुल्की दफ़ा के हवाले से जलसा नहीं कर सकते, हम आईन पाकिस्तान के लिए जलसा नहीं कर सकते, हम रूल ऑफ लॉ के लिए जलसा नहीं कर सकते, हम सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए जलसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वहाँ पे तो सारे प्रोटोकॉल लगे हुए थे, दफ्तरों में ताले लगे हुए थे, सब के सब अफराद खड़े थे उनको प्रोटोकॉल देने के लिए। क्या उनकी काम है उनको प्रोटोकॉल दे दें? वहाँ पे कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही है, वहाँ पे कोई अमन अमान का मसला नहीं बनता। जहाँ पे बात आ जाती है पीटीआई की, वहाँ पे सारे मसले खड़े हो जाते हैं। मसले खड़े इसलिए हो जाते हैं कि खड़े करने वाले उनके पीछे बैठे हुए हैं। आप लोग अभी खुद ये लोग पाकिस्तान के लिए एक मसला बन चुके हैं। इंशाल्लाह ये जो अली बाबा 40 शोर का जो टोला है, इनके दिन गिने जा चुके हैं। ये क्या समझते हैं कि पीटीआई के कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर करो, जेल में डालो, थाने में डालो। अभी पीटीआई के एक वर्कर तैयार है, थाने के लिए भी तैयार है, जेल के लिए भी तैयार है। अभी तो पीटीआई के एक वर्कर, एक बच्चे को, एक बुजुर्ग को, हमें अभी इस चीज़ से कोई खौफ ही नहीं रहा कि एफआईआर होगा, हमें जेल में डाला जाएगा, हमें 3 MP में उठाएंगे, हमें 4 MP में उठाएंगे, हमें 10 MP में उठाएंगे। हमें खौफ अभी रहा ही नहीं, हमारा खौफ खत्म हो चुका है। क्योंकि हमारे चेयरमैन ने कहा कि खौफ के भूत तोड़ दो, और खौफ के भूत छूट चुके हैं। ये अब की बात नहीं है, ये कई सालों की बात है। नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने जैसे कहा कि अमीर साहब आपको बात करनी चाहिए यूनिवर्सिटी के हवाले से कि 28 मई आपको इजाज़त नहीं मिला। मैंने उस हवाले से भी बात की, लेकिन इजाज़त क्यों नहीं मिला? सिर्फ और सिर्फ मैं वो तफसील आप लोगों को, मैंने कुछ 5 मिनट के आप लोगों को कीमती टाइम लेके मैंने इसलिए तफसील बताई कि हमें इजाज़त इन अखंडों से नहीं मिल रहा है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ वही हो रहा है जो आप लोगों ने बोया है। जनाब वाला, आप मैं गुजारिश ही करूँ कि हमारे दौर हुकूमत में हमने इस तरह की जुल्म जबर, इस तरह लोगों के घरों में घुसना, इस तरह पोजीशन को दबोचना, इस तरह चारदीवारी की पाबंदी करना, इस तरह वर्कों को ऊपर जो है ना ऐसा माहौल बना कि गोलियों की बारिश करना, ये हमारे दौर में नहीं हुआ। हम इसके कायल नहीं हैं। हमारे साथ क्या हुआ आप सब दोस्त जानते हैं, हमारे वर्करों के साथ क्या हुआ। अगर मैं इसको तफसील बताऊंगा फिर आप सब कहेंगे कि आप इस मौजूद से हट के जा रहे हैं। सिर्फ आपकी वो वजाहत के लिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह भी लाखों असीरान हमारे जेल में कैद हैं, क्या हमारे दौर हुकूमत में लाखों लोगों के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर करवाई है? एक वाद शख्स है जिसके खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है इसके खिलाफ कि इतने एफआईआर हुए हैं। आप मुझे बताएं कि अपोजिशन ने कौन कौन से ड्रामे नहीं किए, अपोजिशन ने कौन कौन साजिशें नहीं किए? क्या हमारे दौर हुकूमत में किसी के खिलाफ इतनी एफआईआर हुई हैं? अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करता है, कोई मुल्क में अदम इस्तेकाम लाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है उसके खिलाफ हमारे दौर हुकूमत में कोई ना कोई हिकमत अमली सामने आ गई होगी, लेकिन इस तरह जबर जुल्म सितम नहीं हुआ। मैंने इस हवाले से आपको वजाहत इसलिए बताई कि उकाम में बाला जो हमारे बैठे हुए हैं अल्लाह के रहम करम पे, तो वो हमें ये यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दे रहे, उन्होंने क्यों हमें दीवार से लगाया हुआ है, तो मैंने थोड़ी सी उसकी तफसील आपसे शेयर की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 28 तारीख को अपने जलसे की एप्लीकेशन डीसी साहब को दी थी, क्योंकि डीसी एक लोकल बंदा यहाँ आ चुका है, समझदार बंदा है वो, तो उन्होंने फ़ौरन उसे आगे फॉरवर्ड कर दी थी कि भाई हमें इतराज़ नहीं, अगर आपको सिक्योरिटी मिलती है तो हमें इस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं। अप्रिशिएट करते हैं कि डीसी है, लोकल है, वो इन चीज़ों को समझता है। उसके बाद जो हमारे आगे इस्टेब्लिशमेंट बैठी है, ये एप्लीकेशन आगे तक जाती है, उनकी तरफ से कल रात को 12 दिन हमें ये रुलाते रहे कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ चली गई है, CCP ऑफिस चली गई है, अब आगे चली मूव हो गई है। तो कल रात को हमें फ़ोन पे बताया जाता है, आप ये देख लें, ये जुल्म की इंतहा देख लें, हमें रिटर्न में भी नहीं दिया जाता है। हमें एक DSP फ़ोन करके व्हाट्सएप पे कहता है कि आपकी NOC
ہم نے مسترد ہو گئی ہے، تو آپ لوگ کل جلسہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، میرے بہت پیارے ساتھی ہمارے معتبر ہیں، بڑے بھائی ہیں، آپ اس حکومت سے مطمئن ہیں؟ اگر آپ مطمئن ہیں، ہم سب مطمئن ہیں۔ آپ کے اپنے الفاظ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، تو آپ دیکھ لیں یہ ظلم کا انتہا، یہ ظلم کا پہاڑ ہمارے سر پہ۔ ہم کیا غدار ہیں؟ ہم نے کیا کوئی آزاد بلوچستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے؟ ہم نے کوئی آزادی کی بات کی ہے؟ ہم نے یہاں عدلیہ کی خود مختاری کی بات کی ہے؟ ہم نے یہاں میڈیا کی خود مختاری کی بات کی ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، جی میں بتاؤں، ہم نے برداشت کی ہے، ہم نے، ہماری فیملیز نے، ہمارے بچوں نے ان چیزوں کو برداشت کیا ہے۔ 13 سے زیادہ FIR 3 MPO میں میرے گھر پہ چھاپے، ہمارے دوستوں کے گھروں پہ چھاپے، ہمارے صوبائی صدر، ہمارے ڈسٹرکٹ صدر کو، زین عابدین کو اٹھایا گیا 3 MPO میں۔ ہم یہ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں، شکر الحمدللہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ان چیزوں کو برداشت آگے بھی کریں گے۔ صرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یہی جو آپ نے سوال کیا ہے، آنے والے وقتوں میں ہماری جگہ یہاں کوئی اور بیٹھا ہوگا تو یہ سوال ان سے کرنا کہ آپ لوگوں نے جو ظلم کے پہاڑ ہم پہ توڑے تھے یا PTI والوں پہ توڑے تھے، تو آج کیوں رو رہے ہو؟ اتنا ظلم کریں آپ لوگ کہ کل کو اس چیز کو آپ لوگ برداشت کر سکیں۔